مکاشفہ کی کتاب کا جو 5واں باب ہے وہ اس رویا کا حصہ ہے جو یوحنا رسول جو ہے وہ پتمس کے جزیرے میں دیکھتا. لیکن جو ہی ہم تیسرے باب سے چوتھے باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر یوحنا سے یہ کہا گیا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ اس کو کھلا دکھایا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ اوپر آ جا اور میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن باتوں اور ان باتوں کے بعد جن کا جو ہونا جو ہے وہ ضرور ہے، یعنی مستقبل کی باتوں کے بارے میں اس کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کیا ہونے والا. اور چوتھا باب جو ہے آپ نے شاید پہلے اس پر کچھ غور و خوض کیا ہے کہ وہ خدا کا جو آسمان پر تخت ہے جس پہ خدا تخت نشین ہے اس کے تعلق سے جو ہے یوحنا اس کا جلال اس کی حشمت کو دیکھتا. لیکن جو ہی ہم 5ویں باب پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ سارا کا سارا باب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برا ہے، جو ذبح ہوا ہے اور وہ ساتھ کھڑا بھی ہے، یعنی اس کی موت اور اس کی قیامت جو ہے یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رویا کی بہت ہی مرکزی حقیقت کو پیش کرتے ہیں. اگر اس چیپٹر کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہم کر سکتے ہیں. یہ تقسیم آلریڈی ہے. پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ what John saw، کیا یوحنا نے دیکھا، اس کو کیا دکھایا گیا رویا کے وسیلے سے وہ دیکھے اس حقیقت کو جس کو خدا اس پر آشکارا کرنا چاہتا. لیکن جو ہی ہم 9ویں آیت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ what John heard، اس نے کیا سنا اور جو کچھ اس نے سنا ہے اس کو وہ بیان کرنا. اور یہ اس کی بڑی سادہ سی تقسیم ہے کہ what John saw پہلی سے 8ویں آیت، پھر 9ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ 14ویں آیت تک what he heard، اس نے کیا سنا اس کو وہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 5ویں باب کا آغاز جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، میں نے اس کو دیکھا ہے، I have seen، کہ ایک کتاب اس کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اور یونانی کے متن میں چونکہ اردو کا ترجمہ بتاتا ہے شاید کتاب، اس طرح اگر ہم یونانی کا متن دیکھیں تو وہ سکرول ہے اس کے ہاتھ میں، تمار جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ خدا کے دائیں ہاتھ میں ہے. اور اس تمہار کی جو بڑی خصوصیت ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے ساتھ وہ مہروں کے ساتھ بند کیا گیا. بہت ساری خصوصیات اس کی ہیں. یہ خدا کے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ دونوں طرف سے ہے جو ہے وہ اندر سے اور باہر سے لکھا ہوا ہے، اور پھر کیا ہے کہ یہ 7 مہریں لگا کر اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. اب یہ تصویری زبان ہے. اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر پیغام جو ہے یوحنا چاہتا ہے کہ اس کے اس وقت جو آڈینس ہیں، ایماندار جو مسیحی دکھ اٹھا رہے تھے رومی امپائر کے اندر، وہ سب اس حقیقت کو جو ہے وہ جانیں. اور آج میں اور آپ دنیا کے تمام جو مسیحی ایماندار ہیں ان کو اس حقیقت کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہار ہے کیا، یہ تمہار خدا کے دائیں ہاتھ میں ہے، پورے طور پر جو ہے اندر اور باہر سے لکھا گیا ہے اور پھر اس کو مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے. اور یوحنا اس بات کو آلریڈی اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اگر چوتھے باب کی ہم پہلی آیت کو دیکھیں تو اس کو کہا گیا ہے کہ تو اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا جو ہے وہ ضرور ہے. تو یوحنا کو یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ میں تجھے وہ باتیں بتانے والا ہوں، یعنی خدا کے بارے میں، خدا کا جو اس دنیا کے بارے میں
मुस्तकबिल का प्लान है, मंसूबा है, खुदा उसको आश्कारा कर देगा, मुनकश कर देगा, दिखाएगा उसको। लेकिन यहां पर क्या है, यूहन्ना इसको देखता है कि ये अंदर और बाहर से लिखा हुआ भी है और ये बंद है और इसको कोई खोल नहीं सकता है, ये पूरे तौर पर जो है वो बंद है। तो यूहन्ना के लिए ये एक मुआयमामी है और ये इसके लिए जो है यूहन्ना, आप आगे चलकर देखें कि ये पूरे तौर पर जो है वो बंद है, इसको खोलने, अगर ये नहीं खुलता, अगर ये खोला नहीं जाता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूहन्ना जो है वो पूरे तौर पर खुदा के इस प्लान को, इस मंसूबे को जो इस दुनिया के लिए है, उसको वो जान नहीं सकता, उससे वो वाकिफ नहीं हो सकता, उससे वो उसको जान नहीं सकेगा खुदा आगे इस दुनिया के लिए क्या करने वाला। तो यूहन्ना के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो मुआयमा है। और आगे चलकर देखें कि यूहन्ना जो है वो इस बात को जो है वो देखता है और सुनता है कि एक बहुत जो है माइटी एंजल, एक फरिश्ता जो है वो वहां पर जो है वो ऊंची आवाज से जो है वो बयान करता, क्योंकि उसने वहां पर लिखा है कि मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज के साथ ये कहते जो है वो सुना। उसने क्या कहते जो है वो सुना? उसने कहा कोई शख्स भी, और वो क्या कह रहा है, आसमान पर जहां पर एंजल्स, आर्क एंजल्स, वो जानदार बुजुर्ग, सारी जो हम कह सकते हैं कि हेवनली हायरार्की है खुदा के तख्त के सामने, वो कह रहा है खुदा के हाथ से इसे कौन लेगा, कौन इन मोहरों को खोलेगा? अगर ये खुलते नहीं है तो खुदा का मंसूबा इस दुनिया के लिए आश्कारा नहीं होता है कि खुदा क्या करने वाला है इस दुनिया के साथ। और यूहन्ना जब ये सवाल उस फरिश्ते को कहते हुए सुनता है कि आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे, वो तीनों जो है वो हालात को, कि ये एक दुनिया है जो आसमान पर है, जिसमें फरिश्तगान और आर्क एंजल्स और दीगर बुजुर्ग जानदार सारे हैं, वो ऊंची आवाज में पुकार रहा है, कौन इसको खोल सकता? इन हेवन। फिर वो कहता है कि जमीन पर कौन है जो इसको खोलने के लायक है, इन मोहरों को कौन खोलेगा? फिर वो कहता है तो पाताल के अंदर भी हम चले जाएं, वहां भी यही आवाज सुनाई दे रही है, कौन 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 खोल सकता है इसे? तो यूहन्ना जब ये सुनता है कि ये आसमान पर भी यही सवाल है, जमीन पर और जमीन के नीचे भी यही सवाल है, वहां पर क्या लिखा है, जब वो इसको जो है इस सवाल को करते हुए देखता है कि आसमान में भी कोई नहीं है, ये खुदा के हाथ में है, जमीन पर कोई नहीं है, जमीन के नीचे पताल में भी नहीं है कोई, तो कौन पर खोलेगा इसको? तो यूहन्ना तो यकीनन परेशान होता है। और आप देखें कि वहां पर वो लिखा है जब कि कोई खोलने और इवन उस पर नजर करने के काबिल भी ना निकला। तो यूहन्ना के लिए ये बात सुनकर वहां पर लिखा है वो सिर्फ परेशान नहीं हो, बल्कि वो जार जार रोने लगा है, कौन इसको खोलने के लायक है? आसमान में नहीं, जमीन पर, जमीन के नीचे नहीं है, तो फिर खुदा का ये मंसूबा जो है यूहन्ना पर आश्कारा तो नहीं होगा। तो यूहन्ना सिर्फ परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या है कि वो रो रहा है कि आसमान में इतने करोड़ों फरिश्तगान, आर्कएंजल खुदा की हजूरी में हैं, कोई भी नहीं, जमीन पर और जमीन के नीचे भी जो है वो कोई नहीं है। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि नो वन in heaven, no one on earth, no one under earth, कोई भी इसको खोलने के जो है वो लायक नहीं। और वो रोता है
اور پریشان بھی ہے اور بڑا اپسٹ ہے. لیکن ایک دم سے ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ تب ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو ہے اس نے مجھ سے کہا کہ مت رو، نہ رو. دیکھ، اس کی توجہ کو کھینچا گیا. Behold، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ بابر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی ساتوں موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. یہاں جو غالب کے لیے ورڈ ہے، انگریزی کا جیسے ورڈ کہتے ہیں وکٹر، فاتح ہے، وہ فتح مند ہے، وہ اس کو کھولنے کے لائق ہے. اس کو بتایا گیا ہے یہودا کا بابر لائن، اس کو بتایا گیا ہے. اور یوحنا اس کو دیکھ کر ایک دم سے چھنٹ جاتا ہے. ایک دم وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھے سنایا گیا ہے، میں دیکھوں کہ وہ کون ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 6 آیت میں کہتا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا. اس کو ساتھ اس کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ وہ یہودا کا بابر ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک ذبح کیا ہوا بڑا وہ دیکھتا ہے اور ساتھ وہ کھڑا ہے. ذبح کر دیا جائے جب بڑے کو تو کیسے وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہ بڑا عجیب ہے. یہ ذبح بھی کیا گیا ہے اور کھڑا بھی ہے. تو یہاں یوحنا اس بات کو پہچان رہا ہے کہ جو وہ بزرگ ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بڑا جو ذبح کیا گیا ہے یسوع مسیح ہے، جس نے صلیب پر اپنی جان جو ہے وہ دی ہے. اور ساتھ اس کی نہ صرف اس کی صلیبی موت کو وہ بیان کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو بتاتا ہے اس کی قیامت کو بھی، کہ وہ تیسرے دن کس طرح قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کی موت اور اس کی قیامت دونوں کو وہ بیان کیا. ذبح کیا ہوا بڑا میں نے کھڑا دیکھا. His death and resurrection together in heaven. آسمان پر وہ اس کی موت اور اس کی قیامت کو دیکھ رہا ہے کہ یہی ذبح کیا ہوا بڑا جو ہے وہ غالب ہے، وہ وکٹر ہے، وہ فاتح ہے. وہی اس سکرول کو خدا کے ہاتھ سے لینے اور ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. He is worthy. Indeed, he is worthy. وہی اس کو کھولنے کے جو ہے وہ لائق ہے. اور یوحنا اس کو دیکھ کر یقیناً اس کو اپنے خداوند کو جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو پہچانتا اور کہتا ہے کہ وہی جو ہے وہ وکٹر ہے، وہ غالب آیا ہے اور وہی اس کو کھولنے کے جو ہے وہ لائق ہے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے، جیسے یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں بھی یوحنا اشتباوی کے اس بیان کو بھی دیکھتا ہے جو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ زمین پر یوحنا اشتباوی، یوحنا کو تسمہ دینے والا یسوع مسیح کی پہچان کہ یہ بڑا ہے. اور بڑا کس لیے ہے؟ جو گناہ جہان کے اٹھا لے جائے گا، ذبح ہو کر، اپنی جان دے کر، اپنا قیمتی لہو بہا کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ. لیکن وہ ذبح کیا ہوئے نہیں رہے گا بلکہ وہ مردوں میں سے تیسرے دن قدرت کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھا. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے پھر واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. مسیح جو ایک بار جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا اس پر اختیار نہیں ہونے کا. اور مکاشفہ کی کتاب میں پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف یوحنا کو یہ دے دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور اب تو لباد زندہ رہوں گا forever. اب تو لباد. اور یہاں وہی دیکھ رہا ہے اسے ذبح کیا ہوا ہے لیکن یہ کھڑا ہے بڑا. اس کی موت اور اس کی قیامت جو ہے وہ اکٹھے دیکھ رہا ہے. کہ میں اور آپ جو مسیحی ہیں اس حقیقت کو جان کر ہمارا دل، خاص کر ہم اس لینٹ سیزن میں، اس جو ہے ہم روزوں کے ایام میں گزر رہے ہیں اور اس لینٹ سیزن کا جو پیک ہے، کلائمیکس ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جب ہم مقدس ہفتے میں داخل ہو جائیں گے.
वहां पर हम मसीह की सलीब, और ना सिर्फ मसीह की सलीब को ही देखेंगे बल्कि उसकी क़यामत को भी देखेंगे कि तीसरे दिन कुदरत के साथ उन मुर्दों में से जी उठा है। उसकी मौत और उसकी क़यामत मेरे और आपके मसीह ईमान के बुनियादी अकायद हैं, और ये आसमान पर भी इकट्ठे ही हैं, मसीह की मौत और मसीह की क़यामत। और इसीलिए जब हम अकीदा भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि क्या है कि यीशु मसीह जो उसने पंतुस पिलातुस की हुकूमत के अंदर दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन तो मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ पर यूहन्ना को जब ये सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन उसकी जो है वो दी गई है, तो आप देखें कि जब उसने ये देखा कि यही जो है वो बड़ा, तो सारे आसमान की जो जितनी हराकी है वहां पर 4 जानदार दिखाए गए हैं, 24 बुजुर्ग हैं, और फिर करोड़ फरिश्तगान वहां पर जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन 5वें बाब की 8वीं आयत में एक बड़ी हकीकत जो है वो है नजर आती है कि क्या किया उस बड़े ने, उस सिपा किए हुए खड़े बड़े ने। और इसीलिए आज का टाइटल जो मैंने पादी साहब को दिया है, क्रूसिफाइड एंड रिजन लैम्ब। क्राइस्ट जो है वही क्रूसिफाइड है, ये मसलूब है, लेकिन वो जिंदा भी तीसरे दिन जो है वो हुआ है। उसकी क़यामत को भी हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, तो फिर आसमान पर क्या हुआ, वो देखता है कि जब उसने ये किताब ले ली तो क्या 4 जानदार एल्डर्स जो हैं वो, और 24 बुजुर्ग जो हैं, वो जो जानदार हैं और 24 बुजुर्ग हैं, वो सारे जो हैं उन्होंने जो है वो क्या किया। वहां देखते हैं कि 24 बुजुर्ग उस बड़ा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे, और ये मुकद्दसों की, यानी सारे के सारे उसके सामने झुक जाते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ बड़े की प्रस्तुत आसमान पर सारे जो आसमानी मखलूकात हैं वो उसकी प्रस्तुत में लग जाती है। और यूहन्ना रसूल इसको जो है वो देखता है। अगर हम पीछे 4थे बाब में आ जाएं और 8वीं आयत से 11वीं आयत तक देखें, तो वहां पर हमें इन 4 जानदारों को, और जिनके बारे में बयान किया गया है कि उनकी आंखें ही आंखें हैं, रात दिन बगैर आराम किए हुए थे, किसकी प्रस्तुत कर रहे हैं? खुदा बाप की। वो कहते हैं कदूस कदूस खुदामंद, खुदा काबिल मुतलक जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी जो है वो अब्दुलवाद होती रहे। खुदा की प्रस्तुत हो रही है, और यही बड़े की प्रस्तुत हम यहाँ पर 5वें बाब में जो है वो देख रहे हैं। 4 जानदार और वो सारे बुजुर्ग जो हैं वो उसके सामने झुक गए, उन्होंने उसको सिजदा किया और उसकी जो है वो प्रस्तुत जो है वो की है। और कभी कभी लोग हमें ये कहते हैं, आप यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हैं? कैसे वो खुदा का बेटा है? कैसे वो खुदा है? यहां पर क्या है? 5वें बाब में यूहन्ना देख रहा है सारा आसमान उसकी प्रस्तुत कर रहा है, और उसके सामने झुक गए हैं 24 बुजुर्ग, और बड़ा के सामने गिर पड़े, उन्होंने गिर कर उसको जो है वो सिजदा किया। और ये यूहन्ना देखकर जो है उसका दिल जो है वो कितना खुश हुआ है। और फिर यूहन्ना आगे 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक क्या सुन रहा है, ये दोनों का बड़ा अहम ताल्लुक, क्या वो देख रहा है और क्या वो सुन रहा है। और यहां उसने 3 गीत सुने हैं, और तीनों गीत ही जो है वो बड़े की प्रस्तुत के साथ जो है वो इनका बड़ा ताल्लुक है। इन गीतों को वो बयान करता है, क्या उसने ये गीत सुने हैं, उनकी वर्डिंग क्या है, वो क्या बयान कर रहे हैं। पहला गीत जो है वो 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक है। ये किन्होंने गाया? अगर जो है वो 8वीं आयत से 10वीं आयत तक देखें तो वहां पर लिखा है वो चारों जानदार और जो है वो 24 बुजुर्ग जो है वो वहां पर जो है वो क्या उन्होंने किया है, वो बड़ा के सामने जो है वो गिर पड़े। और 9वीं आयत में हम देखते हैं लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे, एक नया गीत उन्होंने जो है वो गाया है।
یہ جاندار اور 24 بزرگ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ 12 رسول ہیں نئے عہد نامے کے، یا پرانے عہد نامے کے 12 کوئی انبیاء میں سے ہیں، تو ان کا ایک عدد بنا کر، یعنی پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد کے جو ایماندار ہیں شاید ان کو پیش کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کون ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ ہیونلی ہیرارکی ہے، اینجلز، آرک اینجلز جو خدا کے تخت کے بہت قریب ہیں، یہ جاندار اور یہ 24 بزرگ ہیں۔ وہ ایک نیا گیت گا رہے ہیں، اور وہ نیا گیت جو ہے وہ کیا رہے ہیں وہاں پر جو انہوں نے گیت گایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے، پرچیز کیا ہے تو نے۔ مسیح کی جو موت ہے اس کا اثر، اس کا افیکٹ دکھا رہا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دے کر خرید لیا ہے، پرچیز کر لیا ہے۔ ہم اسی لیے کہیں تم خون سے خریدے ہوئے ہو، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے ہمیں خریدا ہے، ہم نے تو کوئی قیمت نہیں دی، لیکن مسیح کی صلیب، مسیح کی جو صلیب پر قیمتی جان ہے، قیمتی لہو بہا ہے، وہ ہمارے لیے ادا کیا گیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ یہ قیمتی ہے، یہ سستا نہیں ہے، یہ مفت ضرور ہے، ہم نے کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے یہ ہمیں مفت بخشش دی ہے، لیکن یہ سستی نہیں ہے، یہ قیمتی لہو جو ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اس نے خرید لیا اب خود ذبح ہو کر ہمیں۔ اور یہاں اس گیت میں جو سینٹرل پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو جاندار ہیں اور یہ جو 24 بزرگ ہیں، یہ گیت جو ہے وہ گا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے 10ویں آیت میں کیا ہے کہ ان کو کیا بنا دیا خرید کر؟ وہ ایک بادشاہی اور کہن جو ہے، ان کی پریویلیجز بتایا ہے کہ they have become the kingdom and priests۔ یہ ایمانداروں کو جو ہے وہ نئے ٹائٹلز کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ یہ اس بڑے نے ذبح ہو کر لہو بہا کر ہمیں خرید لیا ہے، ہمیں کیا بنا دیا ہے۔ We have become the kingdom of God, we have become the priests of God۔ ہم خدا کے کہن اور اس کی بادشاہی بن گئے۔ اسی ایمانداروں کو اپنی پہچان کبھی نہیں ہوتی، ہم ہیں کون؟ لیکن اگر اس باب کی روشنی میں ان جانداروں نے، ان بزرگوں نے جو گیت گایا ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم ہیں کون ہیں۔ Who we are? We have become the kingdom of God۔ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، بادشاہی بن گئے اور اس کے کاہن بن گئے۔ واو، کتنی بڑی ہمارے لیے مبارک حالی ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ گیت جو ہے، یہ لیونگ کریچرز اور ایلڈرز گا رہے ہیں، جاندار اور بزرگ گا رہے ہیں یہ گیت۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ گیت جو ہے وہ کنہوں نے گایا ہے، 11ویں آیت سے 12ویں آیت تک یہ گیت جو ہے وہ فرشتوں نے گایا ہے، اور یہ اس کے گرد ایک اور the many angels، وہاں پر آپ دیکھیں 11ویں، جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتے، کروڑہا، لگتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی آواز جن کا شمار کہتا ہے لاکھوں اور کروڑوں تھا، وہ گن نہیں سکتا، اتنے فرشتگان ہیں، لیکن وہ بھی گیت گا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا گیت جو ہے وہ گایا ہے؟ جب وہ ان کروڑوں اور لاکھوں فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور ہم کے لائق ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان گیتوں کے اندر ایک ہی سینٹرل پوائنٹ ہے، مسیح کی موت اور مسیح کی قیامت۔ اگین اینڈ اگین وہ کہہ رہا ہے ذبح کیا ہوا بڑا۔ اور یہ بھی جو ہیں مسیح کی جو صلیبی موت ہے، اس کی کتنی جو ہے وہ قدر کی جا رہی ہے،
جو ہے وہ آسمان پر، سارا آسمان خوشی کے ساتھ بلند آواز سے کر رہا ہے کہ یہی ذبح کیا ہوا برا جو ہے وہ عزت اور دولت، حکمت، طاقت اور تمجید کے لائق ہے۔ اور یہ گیت جو ہے یہ فرشتگان جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ساری قدرت، ساری دولت، ساری عزت، ساری حکمت، ساری جو ہے وہ حشمت اسی کی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جانداروں نے، ان بزرگوں نے ایک گیت گایا ہے، پھر دوسرا گیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتگان ایک گیت جو ہے وہ گا رہے ہیں، اور دونوں کا تھیم جو ہے، دونوں کی اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، دونوں ہی ذبح کیے ہوئے برے کی جو ہے وہ تمجید کر رہے ہیں، اس کو پریز کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ذبح ہو کر کیا جو ہے وہ کیا ہے۔ اور تیسرا سرکل ہم آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں، کیا کیا گیا ہے کہ ساری کائنات، the whole creation جو ہے، پہلے جاندار بزرگ انہوں نے گیت گایا، پھر فرشتگان نے گیت گایا، اب تیسرا گیت جو ہے وہ کون گا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، ساری کریشن کو جو ہے وہ دیکھا ہے، کہ یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے یہ کہتے سنا۔ وہ کیا گا رہے ہیں کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور پھر اس کے بعد چاروں جانداروں نے، سارے لوگ جو ان دیکھ رہے ہیں کہ صرف جاندار نہیں، صرف بزرگ ہی نہیں، صرف فرشتگان ہی نہیں، بلکہ اب ساری کریشن جو ہے، زمین، آسمان اور ایون زمین کے نیچے کی مخلوقات بھی جو ہیں، ساری اس کی تمجید اور پرستش، تو ہول کریشن جو ہے اس کی تمجید کر رہی ہے۔ یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ یہ جو اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ساری جو ہے وہ، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زمین کے نیچے، یعنی جو ہمارے پیارے جو مر کے وہ بھی زندہ ہو کر اب اس کی پرستش، کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس کی پرستش نہیں کر رہی، ہول کریشن اس کی جو ہے وہ پرستش کر رہی ہے۔ اور ہم ان گیتوں کو جب دیکھتے ہیں کہ جاندار بزرگوں نے گیت گایا، اس کے بعد فرشتگان، ایک دو نہیں کروڑ فرشتگان جو ہیں، یوحنا جب یہ بیان کرتا لاکھوں تو اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا، سارا آسمان چلا اٹھا ہے تم جی ہم اس برے کی ہو، اور اس کے بعد ساری کریشن جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اور عزت، تمجید اور سلطنت عبدالآباد اس برے کی جو ہے وہ ہے۔ سب چیزوں کا مالک اور اختیار وہ ہے۔ اور جب ہم اپنے مسیحی ایمان کو دیکھتے ہیں تو میرا تو دل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسیحی ایمان کو جب سمجھتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے، who we are، ہم کون ہیں۔ ہم اس خداوند کو، اس ذبح ہوئے کیے ہوئے برے کو جو ذبح ہو کر بھی کھڑا ہے، جس نے موت پر فتح پائی ہے، اور وہ آسمان پر نہ صرف آسمانی مخلوقات، نہ صرف فرشتگان، نہ صرف جو ہے وہ زمین کے اوپر، بلکہ زمین کے نیچے ساری کائنات، ساری مخلوقات جو ہیں وہ چلا اٹھی ہیں کہ حمد اور عزت اور تمجید اس برے کی جو ہے وہ ہو۔ اور آج میں اور آپ کیوں نہ اپنے دل میں شکر گزاری کریں کہ ہم کس کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، ہم یہاں پر آ کر کس کے سامنے جھکتے ہیں جو ساری تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اور آج میں اور آپ اس کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ تر و تازہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں کہ آسمان کی حقیقت جو ہے وہ اس مکاشفہ کے وسیلے، اس رویا کے وسیلے یوحنا رسول نے ہمارے لیے جو ہے وہ کھول دی۔ اس نے کیا دیکھا اور اس نے کیا سنا، اس کو وفاداری کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اس آسمان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ذبح کیا ہوا برا
جو نہ صرف ذبح ہو کر جو ہے وہ لیٹا رہا بلکہ وہ قدرت کے ساتھ کھڑا ہے اور زندہ ہے، اور عبدالآباد جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔